اس نے کہا اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چوچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میرے قبر پہ یہ شعر لکھ دینا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا روح ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، پس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنے سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کا نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف افسوس ملتا رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کرے گا قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتا ہے کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا، اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نے نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسے ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اس سے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یہ 3 لمحات ہے تو وہ گزرے، لہٰذا وہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزاریں گے؟ اور یہ 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یہ 3 سال، اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ روح ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حاصل ہمیں کیا حاصل؟ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔